بلا تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرے سا شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب تو اپنے نورانی وجدانی خطاب دے نال سارے دلاں نو منور فرمائے سن انہاں دے خطاب تو پہلے ایک زوردار نعرہ سنائے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی قدر تے ادب دے نال ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات علماء کرام، منتظمین جلسہ، حضرت علامہ حافظ فتح شیر صاحب دے جملہ پیارے بیٹے اور بالخصوص لخت جگر فضل حق صاحب، حفاظ قرآن حضور سید عالم دے پیارے نعت خانان، سارے سنی عشاقان مصطفیٰ، عزیزان ارجمند، میں صلاۃ و سلام پڑھدا پیام تے میرا تصور مدینہ پاک مواجہ شریف دے قرب باب سلام دے پاس پہنچے۔ آنیا میں عزیزہ میار خان صاحب تو پوچھا موضوع دے بارے، انہاں بھی حیات نبوی، حیات النبی برزخی ادھی طرف اشارہ فرمائے، اور میں اس وقت صلاۃ و سلام پڑھن لگا تو میرا تصور اس سے پچھلے عمرے دے اندر 18 اگست میں واپس آیا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے مواجہ شریف دی طرف حاضری واسطے اسی لینے جا رہے ہاں سے، اجے باب و سلام تک پہنچے کوئی نہ سے، ایک بندہ میرے سامنے اگے میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری نعت گنگنا رہا ہے، کوئی ایک عاشق پیچھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اے پڑھدا رہا ہے۔ میں خوش ہویا اگے پیچھے عشاق دے اندر جا رہے ہیں، لیکن اچانک پچھلی سیڈ تو ایک آواز میرے کنا تے پہنچی، بندہ آدھا پیے دوسرے نے، بھائی اجے صلاۃ و سلام نہ پڑھ، اتھے صلاۃ و سلام پڑھنا جائز نہیں۔ جس وقت بالکل سامنے جامے نا روزے دے مواجہ تے اتھے پڑھی، من سمجھتا آ گئی گل دی۔
آدھے نہ کملا گل کرے تے سیانا اوریز مارے ہیں جی فوراً میرے دماغ تک پہنچ گیا کہ پاکستان دے اندر بھی اسے فکر دے بڑے لوگ موجود ہیں دنیا چ بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے سکالر بھی اسے خیال دے وچ ہیں پھر ایک عمرہ تے پہلے میں حاضر ہویا ایک ایجنٹ جڑا سانو لے کے گیا مکہ یونیورسٹی دا فارغ التحصیل آئی میں اس تے سوال چکی تھا کہ اتھے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دے سامنے مواجہ شریف تے خلق خدا دا ایک امبو ہوندے سارا دن رات حاضری ہے اور اے عمل صحابہ کرام دے کولو بھی منقول ہے وہ بھی حاضری دیندے ہاں تو تہاڈا نقطہ نظر کیا ہے اس نے میں جڑی گل کی تھی اے میں عزیزان ارجمند نو سمجھاونا چاہنا بیسک پوائنٹ وہ آکھن لگا اساں اے تمندے ہیں کہ انبیاء دے جسم اپنی قبراں دے اندر سلامت ہیں لیکن اجساد انبیاء انہاں نو نہ حس ہے نہ شعور ہے نہ علم ہے مسلمانوں او دے سامنے میں گل کی تھی میں آکھے مینو اے دس کوئی پاکستان تو آئے کوئی ہندوستان تو آئے کوئی امریکہ چو آئے کوئی برطانیہ چو آئے علماء نے مصطفیٰ کشاں کشاں اتھے پہنچن ہن دس اے بھائی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کولو صحابی نے سوال کیتے اے میرے کریم محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت فرما ونجن تو بعد الموت کیا سارا درود تھوڑی بارگاہ پہنچے گا یا نہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے پہنچے گا بعد الموت بھی انہاں عرض کی تھی آپ تو مٹی پہنچ گئے ہو سو وقد ارمتا یعنی بلیتا سرکار کائنات نے اس سارے سوال دے جواب ارشاد فرمایا تھوڑا درود میرے تک پہنچے گا کیوں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ابو داود دے اندر ابن ماجہ دیگر کتب حدیث دے اندر حدیث موجود ہے اللہ دے محبوب فرمائے تھوڑا درود پہنچے گا کہ نبیاں دے جسمانوں اللہ کریم نے زمین تے حرام کر دیتے جو کھاوے زمین نہیں کھا سکتی میں آکھوں اتھے دسو اتنا تا تساں منیا کہ جسم نو تا زمین نہ کھاسی تے اگلی گل تساں نہ مننی کہ اس جسم اطہر نو کوئی شعور تے حس نہیں تا کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال صحابی دے جواب انچا فرماویں ہا تواڈا درود سارے تک پہنچے گا جو ارواح انبیاء زندہ ہیں جواب تبا تاں بن دے ان اللہ دے حبیب نہیں فرمایا اللہ دے پیارے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تواڈا درود سارے تائیں پہنچے گا جو نبیاں دے جسم سلامت ہیں گل تو حضور سمجھا دیتی ہے سمجھن والے واسطے تک کافی ہے کہ اگر ارواح ہی فقط وصول کرنا ہے درود پاک نو اور جسم اطہر نو کوئی شعور تے حس کوئی نائی تے سمجھ کوئی نائی درود کدوں آیا تے کدوں گیا تو میں پوچھداں پھر کر کے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جواب دا مطلب کیا ہے آپ دے جواب دیونا کہ تواڈا درود اساں تائیں پہنچے گا جو اللہ کریم نے زمین تے حرام کیتے جو نبیاں دے جسمانو کھاوے تب پتہ چلا جسم انبیاء جسد انبیاء عمل تے دخل امتیاں دے درود دی وصولی دے وچ شامل تے پھر شعور تے حس تے علم نہ ہوشی وصولی کی میں تھی جواب کی میں بیشی تے وقت اس دی تائید حضور سید عالم دے فرمان بھی تو موجود ہے
اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا دور تو پڑھن والاں دا پہنچا دیتا ویندے، اللہ دے فرشتے پہنچے، اے بھی ایک شان ہے کہ جن دے دربان فرشتے ہیں گفٹ وصول کرنے والے، تحفے وصول کرنے والے، تے جے کرم فرماویں تے اہل محبت دا درود خود بھی سماعت فرما لیں، خود بھی سماعت فرما لیں۔ مسلمانوں ایک بہت بڑا فساد اس دورے چلے، کئی سکالر بھی وجود چاہن، پہلے بھی کئی اس قسم دے لوگ انہاں علاقاں چ موجود ہیں جتھے اساں بیٹھے ہیں، تو اس غلط فہمی دا ازالہ لازم تے ضروری ہے۔ سکالر ہاتھ چاہ کے جیلم دی سرزمین تے بائے کے بڑے ببانگو دہل اعلان کر دے کہ اللہ دے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا، وہ تے لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، بہرحال اساں ادبن اتنے ہی آکھ سکتے ہیں، کریم محبوب نے پردہ فرمایا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے فرمایا ان محمدن قد مات، اس طرح چاہ کے ببانگے دھول اے گلتا یاد آئی یہ نبی کریم دے صحابی خلیفہ اول انہوں نے اے اعلان فرمایا ہے ان محمدن قد مات، تے میں آکھیا اتھے کیوں رک دیں جس محبوب دے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر نے اے فرمایا، اسے محبوب دا فرمان بھی تنال کوڈ کر دے، اس کریم محبوب دا فرمان بھی تنال کوڈ ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ دی مخلوق نو دسنا چاہیے، علماء دی ذمہ داری ہے، پر کیا کیتا جاوے جانبداری ہے، ہر طرف یوں حال ہے۔ جوانوں بچیوں کالجیں سکولیں تے یونیورسٹیاں چ ویسو بہت سارے ایسے لوگ تھانوں مل سن جڑے اس انداز تھوڑے عقیدے تے بھی حملہ آور تھی سن اور ذہنی طور تے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اکتساب فیض روحانی کرن تو دور کرن دی بھی کوشش کر سن۔ روزہ پاک دے قریب جو میں سن کے آیا کھلا ہاں یہ دعا بنداں دی باس روزے مدینہ پاک دی باس ہے، اس واسطے ازالہ کرنے دی ضرورت ہے، مفہوم سمجھاون دی ضرورت ہے، مسئلہ دماغ بٹھاون دی ضرورت ہے۔ آؤ اللہ دے پیارے حبیب نے کیا مسئلہ سمجھائے، حدیث مسند ابی یعلا دے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث وچ موجود ہے۔ اے حدیث دسنا لوگ کیوں بھول ویندن، جس حدیث دی شان اے ہے کہ اس حدیث نو علامہ مناوی بھی صحیح قرار دیتے، اس حدیث نو علامہ ابن حجر نے بھی صحیح قرار دیتے، اس حدیث نو علامہ ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیتے، حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی صحیح قرار دیتے، علامہ حسمی نے بھی صحیح قرار دیتے، علامہ سمہودی نے بھی صحیح قرار دیتے، علامہ زرقانی نے بھی صحیح قرار دیتے، علامہ کشمیری نے بھی صحیح قرار دیتے، اور مسلمانوں بے شمار علماء نے اس حدیث میں صحیح آکھے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ دے پیارے حبیب دا فرمان ہے، کریم محبوب راز بتا دیتے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا اللہ دے نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ باحیات موجود ہیں تے نمازاں بھی ادا فرمائے۔ یہ فرمان جڑا اتنے علماء نے صحیح قرار دیتے، یہ دماغ وچ بٹھاؤ، ذہن وچ بٹھاؤ۔ کوئی بندہ کسی سکول کالج یا کسی دھرتی تے تھوڑے سامنے سوال کرے نا تو انہوں سمجھاون دی کوشش کرو، اے نبی دے نام دا کلمہ پڑھنے والے اس حدیث دا بھی مطالعہ کر، اس تو کیوں دور ہونا چاہتے ہو؟ کتنے علماء محدثین جنہاں دے نزدیک ثابت شدہ روایات اللہ دے محبوب انج فرماویں، اور صرف یہ کچھ نہیں، صرف اس سے تے اکتفا نہیں، ایک دوسری دلیل بھی دماغ وچ بٹھاونی ہے۔ انہاں سکالراں دے سٹوڈنٹس نو جواب دینے، وہ اتنے چرب زبان ان کہ ہر بندے تو تے حملہ آور تھینن، انسان نو مجبور تے کر چھوڑ دین۔ خدا را اے مسلمانوں تے عزیزان ارجمن تے سنیاں دیاں اولاداں تمہاریاں ٹیماں بھی تیار ہونی چاہیے، سارے بچے سٹوڈنٹ بھی تیار ہونے چاہیے، اور انہوں نے چیزاں ازبر ہونی چاہیے کہ تھائیں بھی کوئی بندہ گل کرے
اور نہیں تو ایک حدیث تو سارے عزیز نوں بھی آمنی چاہیے ہر عقیدے دے بارے ایک حدیث تو کم از کم رٹ لو کہ آل سنت والجماعت 1450 سال ہوندے پہن کنہ حدیث کو لوں عقیدہ استنباط کر کے اللہ دے محبوب دے بارے اتنے اچھے اچھے تاثرات رکھ دن اعتقادات رکھ دن ایک حدیث ہر موضوع دے بارے کم از کم یاد کرو پر میں ایک نال دوسری بھی حدیث سناواں حدیث مسلم شریف ہے موجود ہے شیعہ ستہ دے اندر دوسرے درجے دی کتاب دا نام ہے مسلم یہ یاد رکھا ہے ایک سبق دے انداز میں عرض پیا کردا کہ ایسے خطاں دے اندر گفتگو کرنے دا موقع پیا مل دے کہ لوگاں دے دماغاں دوتے بار بار ایک چیز بٹھائی جا رہی ہے خدا را یہ بھی تا حدیث مسلم دی ہے یہ بھی تا فرمان میرے محبوب دے میں پوچھدا کائنات سب تو بڑا گواہ تے سب تو بڑا شاہد سب تو بڑی شہادت تے گواہی کس ہستی دیئے اسے ہستی دیئے جس دی مسل رب نے کائنات ہور بنایا کسی نے جڑا سلطان انبیاء بھی ہن سید الانبیاء بھی ہن جنہاں نو ساری کائنات جو افضل بنائے گواہی تے شہادت بھی تو اسے محبوب دی ودی ہوگی میں پوچھدا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی تو ودی کوئی گواہی ہو سکتی یارو شہر دے ویچے عام سچا جیا آدمی نمازی روزے دار اچھے مزاج دا گل کرے لوگ آدن یار بندہ ٹھیک ہے دی گل من گھرنی چاہی دیئے تو اس مصطفیٰ کریم دا اکھاں ڈٹھا واقعہ حضور سید عالم دی شہادت میں پوچھتا اس تو بڑی دلیل کسن کیا مطلوب ہے کریم محبوب فرمائنے لما اسر یبی مررت بقبر موسیٰ عند القصیب الاحمر فہو قائم یصلی فی قبرہ اللہ دے حبیب کیا فرمائیں دے پہ سرکار فرمائے جس رات میں نو شب میراج کروائی گئی فرمایا سرخ رنگ دا ٹیلا ہائی قصیب احمر دے کولوں میں گزراں تے میں کیا ڈٹھے موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے پاس تو جو گزر تھی ہے نا تے میں ڈٹھے فہو قائم یصلی فی قبرہ ہی موسیٰ دوست خدا دے اپنی قبر اچ کھڑو کے رب دی نماز پہ پڑھ دے اس حدیث تو اگاں کے دلیل کے شر چاہیے شہادت مصطفیٰ کریم ایک اسے عام عالم تو نہیں نہ بیان کی کتاب مسلم شریف صحیح حدیث کوئی اس میں غلط نہیں آکھ سکتا میں پوچھدا اس اعتقاد نو دل اور دماغ وچ بٹھاونا پوشی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت برحق کے پر انبیاء پہ بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے ایک آن واسطے وعدہ الہی پورا تھی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روح اقدس دا تعلق حضور دے جسد اطہر دے نال قائم کر دیتا گیا اس دی ایک وجہ اے بھی علماء بیان فرمائیے کہ قرآن دے اندر آیت ہے ایسا تا کوئی خطہ نہ زمین دے اتے موجود ہے ایسا کوئی گوشہ نہ جنت اچ موجود ہے جیڑا میرے محبوب دے جسد اطہر تے جسم پاک تو زیادہ افضل ہوگا کوئی کائنات جیسی چیز کوئی نہیں اللہ کریم نے بنائی کوئی نہیں ارے روح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دا مستقر نہ تو کوئی افضل جنت وچ موجود ہے نہ زمین تے موجود ہے روح جسد مصطفیٰ تو بڑھ کے تا نتیجہ نکلا آنے والی گھڑی پہلی نالو افضل تام بنسی جو روح مقدس نو جسد اطہر تو ادنا مقام تے نہ رکھا ونجے جسد اطہر دی شان عطا تھی ورنہ اس آیت دا مطلب کیا تھی سی اس آیت دا مطلب کیا تھی سی میرے کریم محبوب دے پیارے غلام عزیزان ارجمن ان صحیح احادیث نو دل اور دماغ وچ بٹھاون دی ضرورت ہے اور عقیدہ دماغ وچ بٹھاؤ اگ دن قرآن دے وچ نہیں آیا کلو نفس ذائقۃ الموت سے انکار کوئی انکار نہیں کرتا کوئی انکار نہیں کرتا اللہ رب العزت تو علاوہ ہر انسان دے اتے موت تاری ہوئی موت دا ذائقہ چکھا گیا لیکن جی میں حیات ہر کسی دی برابر نہیں میں موت بھی ہر کسی دی برابر نہیں
انبیاء کرام دی موت او ساری عقل تو ماورا تے انبیاء کرام دے نام تے جاناں دے نذرانے پیش کرنے والے شہداء دی موت وہ بھی ساری عقل تو ماورا۔ قرآن دی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، رب فرمائے اللہ کریم دا اعلان ہے جڑے جامع شہادت نوش کر گئے نا انہاں نہ مردہ آکھنے تے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تے جڑے اللہ دی راہ وچ جاناں دے نذرانے پیش کر گئے انہاں دے بارے گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ۔ گمان تے پابندی ہے، سوچ تے پابندی ہے، کہیں لائی اس آکم الحاکمین نے لائی تے میرے کریم رب یہ تو گردن کٹی ہوئی ہے، شاہ باندے ظاہراً حرکت کوئی نہیں تے تو آدھے مردہ نہ آکھو، فرمایا تھوڑے شعور اچ آ نہیں سکتی، تھوڑے عقل تو ماورا ہے، اے مردہ نہیں ہے زندہ ہیں۔ اور کتنیاں گلاں جڑیاں ساری عقل اچ نہیں آندیاں تے منی بیٹھے ہوندے ہیں، سائنس دیاں گلاں منی بیٹھے ہیں تے اللہ کریم دا یہ فرمان نہ مننا پوشی۔ اس واسطے علامہ قرطبی فرمایا حیات الشہداء محققتن، فرمایا شہداء دی حیات ثابت شدہ مرتے محقق مرے۔ اے مفسرین دا نقطہ نظر تے علامہ سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ تے فرمیندن جے شہداء واسطے حیات ثابت ہے تو انبیاء واسطے بدرجہ اعلیٰ ثابت، نعرہ تکبیر، بدرجہ اتم ثابت ہے، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عقیدہ حیات النبی۔ میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والو مسئلے سمجھن دی ضرورت ہے۔ جس محبوب دے نام دا کلمہ پڑھ کے قدمہ تے غلامی دیون والا اگر حضور دے قدمہ تے اپنی جان قربان کر گئے تے اللہ فرمائے اس نے تو مردہ نہ آکھو تے اس محبوب دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے جس دے قدمہ دے صدقے شان ملی ہے۔ ورنہ کئی دفعہ میں یہ گل اہل سنت والجماعت دے سامنے جواناں دے سامنے بیان کردا، میدان جہاد دے وچ دونوں طرف لوگ جان دی بازی لا چکدے ہن، ایک طرف کلمہ پڑھنے والے حضور دے غلام ہوندے ہن، دوجی طرف منکرین ہوندے ہن، انہاں دے گردناں تے سر بھی کٹے ہوئے، اس طرف بھی گردناں تے سر کٹے ہوئے، اس پاسے آدھے ہیں ابو جہل بھی مر گئے، فلانا کافر بھی مر گئے، فلانا بھی مر کے برباد ہو گئے، اس پاسے اجازت کوئی نہیں کسے شہید نو مردہ نہیں ہوا سکتے۔ مالک گل سمجھ نہیں آندی، ہکے میدان تلواراں چلین، اس پاسے بھی گردناں کٹین، اس پاسے بھی گردناں کٹین، ظاہری طور تے حس نظر نہیں آ رہی، سانس ختم ہیں، مولا اس پاسے آکھن دی اجازت ہے، مردہ دی آکھن دی اجازت نہیں، فرمایا انتم لا تشعرون، تانوں اس گل دا پتہ کوئی نہیں، من جاؤ، تانوں اس گل دا پتہ کوئی نہیں، تانوں اس گل دا شعور نہیں، اس حقیقت دا علم اللہ رب العزت نو حاصل ہے۔ میرے محبوب دے غلام وجہ کیا ہے؟ موت جو لوگاں مفہوم سمجھے، اے موت دا مفہوم نہیں۔ علامہ قرطبی فرمائیں کہ الموت لیس بعدم محض انما ہوا انتقال من حال الى حال، فرمایا موت مر کے مٹی تھی ونجن دا نام نہیں، عدم محض نہیں، معدوم ہومن دا نام نہیں، موت ایک حال تو دوجی حالت دی طرف منتقل ہو ونجن دا نام۔ یہ میں تو نہیں آکھا، امام قرطبی پہ فرمائیں دیں، علامہ جلال الدین سیوطی تبت مزید بہتر انداز بیان فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل لے یار نو یار تک ملاون دا ذریعہ بنویں دی، لہذا موت دی حقیقت سمجھنی پوشی۔ اسے واسطے علامہ چپکی فرمائیں دیں ان الارواح لہا اتصال بالاجسام بعد الموت کا اتصال شعاع شمس بالارض، فرمایا جی میں سورج دیاں روشنی تے چمک دا تعلق زمین نالے، ارواح دا تعلق انہی جسموں دے نال مرن تو بعد بھی ہوندے۔ اس واسطے اس حقیقت نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم محبوب دے روز اقدس دے پاس کھڑوتے دو آدمیاں گلاں شروع کیتیاں بخاری شریف دی روایت پیش کردہ پیا روایت کتھے بخاری شریف پہلے درجے دی کتاب بشنوی تا پڑھنا چاہیے روایت موجود ہے دو آدمیاں گفتگو کر دیں آواز اونچی کی تھی تکرار ہویا آواز اونچی ہو گئی حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ پلا دیتی آپ نے روک دیتا اونچی آواز کرنے والوں آواز پست کر دے اتھے آواز نوچا کرن دی اجازت نہیں مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت اور حدیث دی شرح کر دے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم دا آدمیاں نو حضور سید عالم دے روز اقدس دے پاس کھڑے ہو کے آواز اونچی کرن تو روکنا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ دے محبوب اپنی قبر انور دے اندر زندہ با حیات موجود ہے آؤ مشکات شریف دی روایت نو بھی پیش نظر رکھو مطالعہ کرن دی ضرورت ایک نقطہ نظر اساں بیان کر رہے ہیں اور یہ وہ نقطہ نظر ہے تقریباً 1450 سال ہومن والے 14.5 صدیاں دے اندر متفق علیہ شخصیات جنہاں دو تے فریقین مجتمع ہیں انہاں شخصیات تلاش کرن دی ضرورت ہے کہ کوئی صدی علماء محدثین محققین و مفسرین تو خالی کوئی نہیں اولیاء و صوفیاء تو خالی کوئی نہیں اگر کسی تحقیق کرنی ہے اپنا نقطہ نظر بیان نہ کرے پوچھا کرو 1450 سال ہے دیکھنا کتنے محدث تے مفسر تیری گل دی تائید کر دے کوئی نہ تا دے چھڑو کتنے ہیں کیا 1450 سال دے لوگاں محدثین مفسرین محققین نہیں سمجھا تے اج دے چند سکالر جنہاں نو اساں چھوکرے دے لفظ دے نال تعبیر کر دے آئے وہ چھوکرے ہیں کیونکہ انہاں حضور دے بارے جو لفظ استعمال کیتا ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے میں پوچھدا انہاں چھوکرا قسم دے سکالرز کولوں کہ کیا 14.5 سال دے علماء محققین بزرگان دین گل نہیں سمجھی تے آج دا کوئی چھوکرا کی میں سمجھ سکتے میرے محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو سوچن دا مقام ہے امت نو کس طرف لے جایا جا رہے وہ ہستی پاک جس نو رب نے کاشے میں نعم الہیہ بنا کے بھیجا دیون والا خدا ہے لینے والا پیارا مصطفیٰ ہے فرمایا واللہ یوتی وانما انا قاسم عطا کرنے والا میرا رب ہے اللہ کریم ہے تقسیم دست مصطفیٰ تو تھیندی پئیے مواجہ شریف جو نکلے اسے ایک شخص 2-4 جواناں نو پکڑ کے انہاں سمجھا رہے تقرار کر رہے مسجد نبوی دے قریب ایک جوان وہ واپس سوال و جواب بنال کیتی جا رہے چھوڑ وہ بھی ترکڑا ہائی لیکن جس تے میں گزرن لگا میں لمبیاں تو تھے باساں کدی انہوں نال کیتیاں نہیں بڑی ادب دی جاہے اتنا میں سنا دیتا ہے واللہ یوتی وانما انا قاسم دا مطالعہ بھی کر لمی لیکن وہ پھٹ میری گل دے جواب اس کیا دے کہ یہ باب رزق دے اندر موجود ہے حدیث کہ اللہ دین دے مصطفیٰ رزق تقسیم کرن دا ذکر نہیں ہے باب علم دے اندر موجود ہے حضور علم ونڈے رزق نہیں ونڈا نالا کہ اے باب غنائم میں مذکور ہے حدیث مال غنیمت حضور ونڈن گل پھس گیا میں آکے چل بھائی مال غنیمت آ گیا اس سے کچھ کھجوراں ہوں من کچھ کھامن والیاں چیزاں ہوں من کچھ پینے والیاں چیزاں ہوں من تے مال غنیمت تقسیم کریں حضور تے جلے صحابہ و کھجور دا دانا چاہ کے موچ رکھا اور رزق حضور دے ہتھوں گیا کہ کوئی نہ اور رزق بنا کے کوئی نہ چپ میں کہ کس انداز گل کرتے ہو آؤ اسی تا ظاہرن تے باطنن تقسیم کاشے میں نعم الہیہ اس واسطے سمجھ دے آئیں
بڑے بڑے چشمدید صوفیاء اولیاء بیان کرتے لگے گئے. علامہ ابن جلا فرمیندن مینوں بھوک لگ گئی. حضور سید عالم دے روزے اطہرتے میں حاضر تھیا. بیٹھے بیٹھے میں عرض چکی تھی آقا بھوک بھی ڈاڈی لگی ہے تے مہمان بھی تھوڑا. ہاں بھوک بھی ڈاڈی ہے مہمان بھی تھوڑا. ساریاں کتاباں چی موجود ہے, دوسرے حضرات کی کتاباں چی واقعہ موجود ہے, پرانے بزرگ بھی لکھ گئے. فرمیندن اتھائیں بیٹھے بیٹھے نصیب میری اکھ لگ گئی, ظاہراً تا سو گیا تے نصیب جاگ گیا. اللہ دے کریم محبوب کرم چا فرمائے حضور سید عالم دیدار دی نعمت عطا فرمائیے. اوے جنہاں نو اللہ دے محبوب اج بھی خواب دے اندر دیدار چا فرماویں تے سانو پتہ چل جا وہ دے ہاتھ چمسوں کے کوئی نہ, مبارکاں دیون بیسوں کے کوئی نہ. اوے نصیب والے تینوں زیارت نصیب ہوئی ہے. تو میں ایک چھوٹا جا جملہ موتارے جائے آکھی ونجا جنہاں حضور دے سامنے بائے کے رخ انور دیکھن دی نعمت نصیب تھی. انہاں صحابہ دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, شان مصطفیٰ, عقیدہ حیات النبی. میرے محبوب دے غلاموں, علامہ ابن جلا فرمیندن میری آنکھ لگ گئی, دیدار دی نعمت عطا ہو گئی. میرے کریم کرم فرمایا, مینوں دیدار بھی عطا فرمایا تے ایک چپاتی تے روٹی بھی عطا فرمائی. فرمیندن عالم خواب وچ میں کھاون شروع جو کیتی ہے, اجا ادھی کھادی آئی تے وقت مزید یقین رب کیویں کرایا, اکھ کھل گئی تے ڈٹھا تا روٹی حد دے اندھی موجود ہے. یہ خواب نہیں, یہ عالم خواب دے اندر حقیقت ہے. اوے ہک نہیں, کتنے ایسے علماء اولیاء موجود ہیں. تو سن تو پرے دی گل کر دے ہو. اس ٹائم میرا ایک دوست کئی واقعات ہیں پر میں ایک تھوڑے سامنے اس واسطے بیان کرنا کیونکہ ایسا لوگ بعد اوقات سوچینے ہیں بے انہاں لوگاں واسطے ہاں ایسا تک کسے کھاتے ہوئے. آج بھی کرم تھیندا پیے, آج بھی کرم نوازی جاری تے ساری ہے. مدینہ شریف میرے ایک دوست حافظ صاحب من پنڈی دے, انہوں نے واقعہ سنایا. وہ فرمیندن کہ میں دے آیا حضور دے در اقدس تے, اور میں کئی جائیں یہ واقعہ اس واسطے بیان کرداں تاکہ اج دے لوگاں دی ڈھارا سی بجے بکوج مل سکدے. وعدے میں تیاری کی تھی عمرے دی, بیگ میں خرید لیا تے میں ایک احرام تے چپل لے کے بازار جو بیگ وچ رکھ دیتے تے شام دے ٹائم استغاثہ چا کیتے. میرے آقا غلام تے تیاری کیتی بیٹھے, غلام تیاری کیتی بیٹھے. کرم فرماؤ بیٹی ہکا آئی فرمیندن اس میں نے آکے ابا پیسے تے ہن کوئی نہ تے تیاریاں بڑیاں لمبیاں کیتی بیٹھے. کہ میں آکے بیٹا موٹر سیکل تک کھڑوتے ہی ہے نا بھی کائشے نہیں. فرمیندن میں راتی استغاثہ کیتے, سویرے میرا دروازہ کھٹ کے نماز تو میں بوئے تے آیا. ایک انسان میرا مقتدی کار اچ بیٹھے تے میں نہ دے حافظ صاحب عمرہ کرنے. میں حیران ہو گیا, دن میں آکے اس ودی اور میرے واسطے کیا نعمت ہے کہ چل میری گاڑی چبائے ہونے میں تنو آفس لے کے چلتا ہوں, میں تیرے کاغذ بنائیں گا. اگر ہو جذبہ اے صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں, تڑپایا نہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اگلی گل, غریب آدمی کو 31 یا 32 دفعہ ہوا ہے. فرمیندن زمین کوئی نہیں, کوئی لینڈ لارڈ کوئی نہ سے, بس مسجد امام آئے. اللہ کرم کر دے کوئی نہ کوئی ثواب بنوائے. آدھے میں پہنچ گیا حضور سید عالم دے قدمین پاک دی طرف میں کھڑو گیا تے میں دے گھر دے اندر میں ایک چیز بھول کے آیا ہوں, اور وہ درود مستغاث شریف دا نسخہ ہے. اتھے گھر پڑھدا ہم بھول گیا, پہنچ گیا, زبانی آندھا کوئی نہیں. بیٹی میری بکس بیگ وچ رکھنا بھول گئی. آدن میں سرکار دے قدمہ والے پاسو کھلو کے عرض کی تھی میرے آقا غلام شرمندے پاکستان بائے کے تھواتے درود پڑھدا ہم, نسخہ گھر بھول گئی بچی, معاف فرمائے. میں اتھے توارے ہوتے روزانہ حسب معمول درود نہ پیا پڑھ سکدا. وعدے میں کھڑا
اس آپ میں نو دسیا جہاں زندہ ہے بندہ ایویں ایک جوان میرے اگو گزرے اس نے میری طرف تاڑ کے ویکھے میں سوچا بندہ میں کیوں تاڑ دے بقول اس دے میں نے خیال جیا آئے بطنی کو جیب کترے ہی نہ ہوئے جو میں نے تاڑ دا پیے وہ جوان اتنا اگے گئے اگے جا کے وقت واپس موڑ کے پہ تھے میں بھی نظر اسے تے لا لئی شالا خرد تھا ہوئے تاڑ دا آدھے آدھے میرے نالو جو گزرے اس میرے ہاتھ دے اندر درود مستقاس تھما دیتے پھر ہون پچھلی دفعہ میں راول پنڈی گیا او درود مستغاث دا نسخہ جو اتھے انہوں نے عطا تھی ہے اس نے دوبارہ چھپائے اس دی ابتداج مقدمہ بھی لکھے تھے گل بھی لکھی اور او ایک نسخہ اس میں نو بھی گفٹ دیتے ہیں آج بھی لوگ موجود ہیں کئی ایسے واقعات ہیں کرم نوازیاں ہونیاں پئیاں صرف اس واسطے اس دور واسطے نہیں اج دے دور واسطے کرم نوازیاں دا بہترین انداز وچ مہربانیاں شامل ہیں میرے محبوب دے غلاموں رب کائنات نے فرمایا ولا ترفعوا اصواتکم ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی دی آواز تے اپنی آواز نو اونچا نہ کرا ہے انہیں صرف میں بیان کرنے واسطے آؤ میں اپنی طرف نہ تھا مفسر جلیل حضرت علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر لکھے واستدل العلماء بہذ الآیہ علی المنع من رفع الصوت عند قبر شریف فرمایا علماء نے اس آیت دے کو استدلال کیتے کہ حضور دی قبر دے پاس کھڑے ہو کے بھی آواز بلند کرنے دی اجازت کئی نہیں اس آواز حضرت صدیقہ کائنات کل ٹھوکن تو منع کر دینیاں سرکار دے روضے دے قریب کوئی آدمی کل بھی نہیں ٹھوک سکدا اور میرے کریم محبوب دے غلاموں یہ تو صحابہ دمال اور حضرت صدیقہ بنت صدیق جنہاں دی شان اے ہے کہ کریم محبوب اپنی زندگی دے آخری ظاہری لمحات جس زوجہ محترمہ تے ساری اماں دے گھر تے حجرے چ گزارے اس دا نام حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہے یہ اس واسطے گل کردہ پیاں کہ کچھ طبقے دے لوگ ایسے ہیں ساری اماں حضرت صدیقہ کائنات دے بارے عجیب و غریب تصورات شروع کر دیں کیونکہ صدیق دی بیٹی تے دشمنی صدیق دے نالے تو نہ دی لخت جگر نو ام المومنین بھی نہیں مننا اور میرے محبوب دے غلاموں کوئی کتاب وہ دکھامن کوئی حدیث دکھامن قربان جائیے میرے کریم محبوب اس وقت دوسری زوجہ محترمہ دے گھر وچ موجود ہیں تے آپ بار بار پوچھتے ہیں عائشہ دی باری کس وقت ہے عائشہ دی باری کس وقت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے ہک آپ نے ہاتھ مبارک رکھے دوجا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے مبارک تے رکھے اس بیماری دی کیفیت سرکار اس طرح ٹیک لا کے حضرت عائشہ صدیقہ دے حجر مبارک تشریف لے آئے اور آپ دا پردہ فرماونا ظاہری طور تے وصال فرماونا حجر عائشہ صدیقہ دے اندر تک میں سوچن لگیا میرا رب تو علیم و بذات الصدور ہیں تینوں معلوم آئی لوگ میرے محبوب دی اس پیاری زوجہ محترمہ دا انکار کرسن صدیق دی دشمنی دی وجہ تھوں کائنات دے رب نے بندوبست کیسا فرمائے منہ بند کر کے رکھ دیتے کہ جس ہستی پاک نے جس زوجہ محترمہ اور ام المومنین دے آخری لمحات جنہ دے حجرے گزارن باوجود ہے کہ دوسری ازواج مطارات بھی موجود ہیں تو کلیئر ہویا کہ کوئی نہ جو حضور ترازی جا رہے ہیں کلیئر ہویا حضور راضی تھے میرا مصطفیٰ کریم راضی جا رہے ہے کہ ہور دا مشورہ لین دی سانو کہ ہور دے مشورے دے تحقیق دی ضرورت کئی نہیں اس واسطے کہ وہ ہستی پاک یہ ربی بندوبستان رب کائنات اپنے نبی دے غلامان ہوئے
دلیل عطا کرنی ہے کہ آج سعید والے دی زمین تے اسی بھی عرض بیٹھے کر دے آئے. آؤ مسلمانوں سوچو, یہ تو ساریاں کتاباں موجود ہے نا, دلیل دی ضرورت ہی کئی نہیں. کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ آخری لمحات میرے مصطفیٰ کریم کے زوجہ محترمہ دے گھر گزارے. ادھا نا حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق. حضور راضی جن تھے جا رہے انہاں دے بارے انگوشت نمائیاں کرنا, باتاں کرنا. ویسے بھی اپنی ماں اور خصوصاً حضور دی امہات المومنین جنہاں نو قرآن ساریاں ماما آکھے تے وہ کیسا بیٹا ہے جڑا اس ماما باپ دے بارے غلط تصورات دنیا نہ تھا کر دے. وہ فرمیدیاں مشکات شریف دی روایت ام المومنین فرمیدیاں اللہ دے پیارے محبوب میرے حجرہ پاک تشریف لے آئے. میں کوئی پردے دا خصوصی اہتمام کوئی نام کر دی تے سرکار دی قبر پاک تے حاضری دیندیاں. فرمایا پھر میرے ابا حضور حضرت صدیق اکبر دا وشال مبارک ہوئے, او بھی تھوان دسنا کس انداز تے فرمایا پھر بھی میں حاضر تھی نیام پردے دا خصوصی اہتمام کوئی نام کر دی. تے جس وقت عمر بن خطاب الفاروق آپ دا وشال مبارک تھی ہے, آپ دا جسد اتھر اسی حجرے پاک مدفون ہویا. مائی صاحبہ فرمینیاں مشکات شریف دی روایت ہے. فرمایا فواللہ ما دخلتہو الا وانا مشدودت علی ثیابی حیاء من عمر. فرمایا من واللہ دی قسم ہے, بھائی صاحبہ فرمائیں من واللہ دی قسم ہے جداں دے فاروق اعظم اس حجرے دے اندر دفن تھے میں پردے دا خصوصی اہتمام کر کے اندر داخل تھی نیا میں عمر دے کولو حیا آندی, میں عمر دے کولو حیا آندی. گویا ام المومنین تے سکھا گئیاں کہ مصطفیٰ کریم دا تا اپنا مقام ہے, حضور دے غلاماں دی شان ہے جو عائشہ انہاں کول بھی حیا کر دی قبر وچ موجود ہے. کہ حس کوئی نہیں تے شعور کوئی نہیں تے علم کوئی نہیں تے پتہ کوئی نہیں. مشکات شریف دی حدیث دا کیا جواب ہو سکدے؟ اس واسطے صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی فرمایا نا کہ موت ہکو جئی نہیں, انبیاء تے عام لوگاں دی موت ہکا جئی نہیں. فرمایا الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من مکان الى مکان. صاحب تفسیر کبیر فرمیندن انبیاء مر کے مٹی نہیں تھی ویندے, ایک مکان تے دوجے مکان دی طرف تشریف لے ویندے. اور اسے جگہ تے مولا علی کاری لکھ دیں الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. انبیاء مر کے مٹی نہیں ہو ویندے, دار فنا چھوڑ کے دار فنا چھوڑ کے دار بقا دی طرف منتقل ہو ویندے. میں پوچھدا کیا ہے سارے محدثین قرآن حدیث نہیں سمجھا؟ کیا انہاں بزرگان سمجھ نہیں آئی تھی؟ آج دے چھوکرے سمجھن اے تے نا انبیاء دی شان. حضرت مولا علی کاری صاحب مرقات کیا لکھے؟ فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. فرمایا نبی دے غلامہ ولیاں دی شان ہے دار فنا چھوڑ کے دار بقا دے اندر کوچ کر بیندے. ایک واقعہ لا کے میں گفتگو ختم کرداں, ٹائم آتے نہیں گیا علامہ سے ان کہندہ نمبر ہے میرا ٹائم پورا ہو گئی نہیں آئے. اچھا میں دسوائے وا جتھے میرا ٹائم ختم تھی. میں واقعہ ایک بیان کرداں مولانا نور سلطان سے پیر نور سلطان سے بھکر دے اندر انہاں دا ادارہ بھی ہے, انہاں دی ان قبر انور بھی اٹھائی ہیں. میں تے اکٹھے ہوئے اسے انہاں میں نے ایک واقعہ سنایا. کچھ میں اس دور دے واقعات نال وستر بیان کرداں بساری کتابی گلاں نہ ہوویں, کچھ اکھاں نال جنہاں لوکاں کچھ ڈٹھے وہ بھی اس دورے نال بیان کرنا چاہیے اور پکی گل کچی میں نہ کرنا چاہتا. علامہ پیر نور سلطان سے فرمائے اور وہ کیسٹ بھی انہوں نے بیٹھے کول موجود ہے جا انہوں میں دسے انہوں میں دسیا بھئی میں ایک دیاڑے اپنے استاذ محترم قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے علامہ بڑے صوفی بڑے ولی جنہاں دا وشال بھی روزے افطاری تو بعد مسجد دے اندر محراب دے پاس ہویا.
فرمیندن میں اپنے استاذ محترم دے نال میں نال لیا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دی مرکز مبارک تے مدار تے حاضری تھی سید زادہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب نے ایک قدم ویچ رکھے اجے دوسرا قدم باہر آئی روضے پاک تھوں کہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب پچھا نکل آئے ہٹ آئے میں شاگرد ہوں میں بھی نال چلا شہزادہ صاحب نال چلے گئے فرمائیں نال مسجد دربار شریف دے اتھے آپ نے کچھ وقت واسطے نماز پڑھی کوئی وظیفے کیتے کوئی ذکر اذکار کیتا پھر دوبارہ اٹھے حضرت قبلہ سلطان باہو سلطان العارفین دی قبر دوتے پھر حاضری واسطے اندر تشریف لے گئے تو میں شاگرد جو ہم پوچھ نہ سکا بھئی یہ کیا ماجرہ ہے ایک میری قدم رکھ کے دے وقت ہٹ آئے ہو دے وقت تھوڑی دیر بعد وقت گئے میں پوچھ نہ سکا جرت نہیں کی تھی فرمایا جھنگ دی سر زمین تے تقریر پہ فرمیندن قبلہ غزالی زمان علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی تے پیر نور سلطان سے فرمیندن تقریر دے دوران سید زادہ حیات انبیاء تے گفتگو پہ فرمیندن تے جلال جوائن تے فرمایا لوگ میرے مصطفیٰ کریم دی حیات دے بارے برزخی حیات دے بارے شک و شبہ دے وچ مبتلا ہن آؤ کاظمی فقیر فانو دسے حضور دے غلامہ دی شان اے ہے میں سلطان باہو دی قبر دے اندر داخلے واسطے مدارج قدم رکھے تے میں کیا ریٹے سلطان باہو اپنی قبر اچ کھڑو کے نماز پڑھتا کھڑو مسلمانوں اے غلامہ دی شان ہے اے غلامہ دا مقام ہے اور جنہ ڈٹھے اے انہاں دی شان ہے اور جنہ انہاں تے یقین ہے وہ منن واسطے تیار ہیں تے کوئی نہ منے اس نو کوئی ایسا جبرن تا منا نہ سکدے اصلاح واسطے دلائل عطا کر سکدے ہیں میرے مصطفیٰ کریم دے نال نسبت غلامی رکھن والو حضرت صدیق اکبر اپنی زندگی دا آخری سبق جو امت نو عطا کر گئے نو کیڑے اٹھاؤ تفسیر کبیر دیگر کتب آپ فرمیندن کہ حضرت صدیق اکبر نے آرڈر دیتا ہے کہ میری روح کف سے انسری جو پرواز کرے نا تو صدیق آخری سبق کیا عطا کی تے امتن کیڑا قیدہ دیتے فرما میری چار پائی اٹھا کے میرے محبوب دے در اقدس دے لے جانا عرض کرنا آقا غلام آئے اجازت ملے تو دفن کرنا حجرے پاک دے اندر نہ ملے تو مسلمانہ دے قبرستان جنت البقیع دے اندر دفن کرنا حضور دے صحابہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں ایک صدیق اکبر نہیں سارے جلیل القدر صحابہ سبق پہ پڑھیں دیں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس رستہ روکو ہوئے ادھر نہ ہو ایک بدعت پہ کر دے ہو نہ چار پائی باہر رکھ کے عرض کی دی آقا غلام آئے امام فخر الدین لکھ دیں اندر چو آواز آئیے ادخل الحبیب الى الحبیب یار نو یار دے قدمچ ملا رہے یار نو یار دے قدمچ ملا رہے یہ سبق کہیں پڑھایا میں پوچھتا ہوں نہ لوگاں کو جڑے ان حد چاہ کیا دن صدیق اکبر فرمایا انہ محمدن قدمات وہ اے نال بیان کیوں نہیں کر دے صدیق اکبر فرمایا کہ حضور فرمایا ادخل الحبیب الى الحبیب یہ سبق بھی تو نہ دئیے اس واسطے ایک صدیق اکبر نہیں فاروق اعظم نہیں شیر خدا فرمیندن میں حضور دی قبر پاک تے تیسرا دن نہیں کھڑو تام تفسیر بحر محیط انہاں دی معرف القرآن سارا دے وچ اٹھا کے دیکھو فرمیندن میں حضور دے روضے اقدس تے کھڑا تے او آیت جو میں ابتداج پڑھی ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ایک بدو آئے اس آیت پڑھی ایا آقا تجھی سان قرآن پڑھایا اسے چی آیت موجود ہے جڑے جانا تے ظلم کر بیٹھے محبوبہ تیرے بوئے تے آویں دے تے معافیاں منگ دے ملوینیاں عرض کی تھی آقا میں بڑے گناہ کی تن تے میں معافی دا خواستگار ہاں میں نو بھی معافی ملنی چاہیے حضرت شیر خدا فرمیندن فنودی من القبر انہو قد غفر لک حضرت شیر خدا چشم دید گواہ فرمایا قبر پاکے چو آباد آئیے اوے میرے غلام تیری بخشش کر دیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی سرکار فرمیندن لا ینزلن فیکم عیسیٰ بن مریم تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم ضرور بے ضرور اترشن تے فرمایا اگر میری قبر تے آکے انہاں سلام کی تا لا اجیب بننا ہوں میں انہاں جواب عطا کرے سا میں انہاں جواب عطا کرے سا
اس واسطے یہ ہر کسی دا کام نہیں جنہاں دے سامنے پردے اٹھا دیتے ویندن. اس واسطے محققین علماء فرمایا 700 سال ہو گئے علامہ حسن بن نمار شرم بلالی اس دنیا تو تشریف 7 صدیاں پہلے کتاب لکھی ہے. رزلٹ نچوڑ لکھے مما ہوا مقرر عند المحققین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیون بے روحہ و جسدہ غیر انہو وجب ان ابصار القاصرین عن شریف المقامات. فرمائے چیز محقق علماء دے نزدیک ثابت شدہ اللہ دے نبی اپنے جسم روح دے نال زندہ با حیات موجود ہیں. 7 صدیاں ہو گئے ان کتاب سارے مدارس پڑھائی جا رہی ہے. پوچھ لو ہے کہ کوئی نہ. مراکل فلاح لکھ گئے فرمیندن اے چیز ثابت شدہ ہے. اگلی گالی فرمائی مگر جیڑے لوگ اعلیٰ مقام تو پہنچن تو قاصر نہیں پہنچ سکتے حضور انہاں دے سامنے پردے غیب دے اندر موجود ہیں. آپ محجوب ہیں. ہر کسی نظر نہیں آندے ہر کسی نظر نہیں آندے. علامہ سجوتی فرمیندن جے تھے کرم تھیندے نا بات ان تھیندے فیضا اراد اللہ تعالی رافع الحجاب امن اراد اکرامہ فرعاہ علی حیتہ اللتی ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جنا رب چاہندے نا کہتے کرم فرماونا پردے ہٹا دیندے غلام ہوندے تے آقا دا دیدار نصیب ہوندے. انہاں دے سامنے پردے ہٹ ویندے انہاں دے سامنے پردے ہٹ ویندن. اس واسطے اسی سارے حضور کو اکتساب کرنے والے میرے محبوب دے سارے غلام جنہاں سانو عقائد سمجھائے جنہاں قرآن حدیث سمجھایا جنہاں اکتساب فیض ڈائریکٹ فرمایا اساں انہاں ساراں دے غلام ہیں. اساں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا اعتراف فاروق اعظم دی عظمت دا اقرار حضرت عثمان و حیدر قرار دی عظمتاں دے ترانے گاندے ہیں. حضور دے صحابہ دے بھی غلام دے حضور دی اہل بیت دے بھی غلام ہیں. یہ پرفتن دورے عجیب و غریب قسم کے نکات نظریات پیش کیتے جا رہے ہیں مسلمانوں. 80 ہجری پہلی صدی امام الائمہ امام ابو حنیفہ پہلی صدی دے اندر جو عقیدہ عطا کر گئے. بعض لوگ آدھیں پہلاں دے عقیدے ہو رہاں تے اج والے مولیاں دے ہو رہے ہیں. نہیں ان گل نہیں. پہلی صدی دی گل بیان پیا کردا. امام الائمہ امام ابو حنیفہ پہ لکھ دین الفقہ الاکبر آپ دی کتاب فرمایا افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر ثم عمر بن خطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی ثابتین علی الحق و مع الحق لتولاہم جمیعا ولا نذکر واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر. سنو امام وقت کیا عقیدہ دے کے گئے. فرمایا انبیاء کرام تو بعد ساری خلق خدا پہلی امتوں میں یہ امت ہوئے ساری خلق خدا دے اندر افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق دی ذات ہے. دوسرے نمبر تے حضرت فاروق اعظم دی ذات ہے. تیسرے نمبر تے عثمان ذو النورین دی ذات ہے. چوتھے نمبر تے حضرت علی المرتضی شیر خدا دی ذات ہے. کیوں نہ انج ہوئے جنوں اپنا مصلی مصطفیٰ کریم خود عطا کر کے گئے جنہوں نے اپنے مصلی تے کھڑا کر کے سارے صحابہ کرام نو پیچھے کھڑا کیتے. یہ فیصلہ تو مصطفیٰ کریم دے. کوئی ایسی کتاب نہیں نہ شیعہ حضرات دے نزدیک نہ اہل سنت دے نزدیک جس اے لکھا ہوئے کہ صدیق اکبر نو تو حضور مصلی کوئی نہیں دیتا. ساریاں کتاباں موجود ہے. اور دلیل کوئی منگدا کیا ہے سارے کول صدیق اکبر دی ہستی اور افضلیت دی جس نو اللہ دے محبوب اپنے مصلی دوتے نیابت دے اہل سمجھا تے فرشتے جبریل بھی روکن کوئی نہ آیا تے سارے صحابہ کرام نو پیچھے کھڑا کیتا. وہ صدیق اکبر دی افضلیت دا بھی اعتراف کرنا چاہیے. انہاں دی عظمتاں دے بھی واقعات تے حدیث دے بھی فضائل بیان کرنے چاہیے. یہ انہاں لوگاں کو سانو عقیدہ عطا تھیا تے اگے فرمیندن ولا نذکر واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر. حضور دے صحابہ چو کسے دے خلاف اساں کوئی گل نہیں کرنا چاہتے.
کسی دا ذکر سوائے خیر دے نہ کرنا چاہتے اج با زباناں بڑیاں تیز ہو گئی ہیں اپنی ہستی نہیں سیاتی کس باغ دے مولیا سے کتھاں ونج ہاتھ پایا میں آکھا نا اج سے توانوں کو پتہ لگے کہ انہوں خواب زیارت تھئیے اس دا تے احترام ہے تے جنہوں سامنے حضور قبول فرمایا تے زیارتاں کرائیاں انہاں دے کلمے منظور کر لے انہاں دیاں خطاواں معاف کر دیتیاں اور انہاں نو منظور تے قبول تے غلامی چلے آئے کیا انہاں دی شان کئی نہیں کیا انہاں دا مقام کوئی نہیں یہ پچھلے دیاڑے کوئی ہفتہ 2 ہفتے غالباً ہوں 2 ہفتے ہو گئے حسن اتھے ہی حرمین شریفین میں اتھے ہی حاضر عام تے میں نے کلپ دکھایا گے عام موجود ہے اور جوان اس کلپ نو عام کرو بیٹا تیرے کول ہے نا اتھے ہے میرے کول جڑے عزیز انہوں نے کول اور وہ کلپ گولڑا شریف دے پیج تے ہی موجود ہے سارے پیج مفتی شیر خان لکھ سو نا یہ اس دے وچ بھی موجود ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گولڑا شریف کا موقف اعلان کروائے شاہ نصیر الدین شاہ صاحب دے اور اس تے گولڑا شریف دے آپ دے صاحبزادگان نے کرنے والے کروڑ دے علامہ کروڑوی صاحب انہیں اعلان کیتا ہے کہ کوئی آدمی حضور دے صحابہ دے خلاف کوئی گل نہ کرے حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ دے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکتا فرمایا ایہو موقف حضرت بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ دے سارے بزرگ سمجھا گئے اس واسطے زبانہ پاکیاں رکھو بلکہ میں نے ایک فتویٰ لکھے 38 صفحات تقریباً مشاجرات صحابہ کے بارے میں بزرگان دین کا موقف اس دے اندر میں نے بزرگان دین دے اقوال 14 صدیاں تو چون کے لکھیں مسلمانوں اپنی زبانہ بند رکھنے ادھا بیچ رہنے ذات رسول ہوئے ذات انبیاء ہومن حضور دے صحابہ ویلے بیت ہومن اولیاء کرام ہومن اپنی زبانہ نو قابو رکھنے اسے چی بھلائی ایو بزرگان دا سبق ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز نال ساز العلماء شیخ الحدیث و تفسیر محافظ ختم نبوت